الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ حضرات گرامی قدر، یہ وطن اگر ہم نے حاصل کیا تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، وگرنہ ہندوستانی پنجاب کا رہنے والا بھی دھوتی پہنتا تھا، ساگ کھاتا تھا، دیہاتوں کے اندر شام کے وقت چہل قدمی کرتا تھا، لیکن پاکستان کے پنجاب میں اور وہاں کے پنجاب میں فرق یہ تھا کہ وہاں کا رہنے والا ذیل سنگھ تھا اور یہاں کا رہنے والا عبدالستار تھا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے مذہب کی وجہ سے قومیت کو چھوڑا، علاقوں کو چھوڑا، نسلوں کو چھوڑا، رنگوں کو چھوڑا، لیکن یہ مقام تاسف ہے کہ کم از کم 3 سماجی برائیاں ایسی ہیں جو اسلام کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے اور وہ پاکستان میں جاری و ساری ہیں۔ پہلی برائی چکلوں کا قیام، جہاں پر عورتیں اپنی عزت اور ناموس کی تجارت کرتی ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر، اس کے نظریاتی تشخص کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ شہر لاہور میں، پتوکی میں، ساہیوال میں، حیدرآباد میں جسم فروشی کا کاروبار قانونی اعتبار سے ہو رہا ہے اور کوئی روکنے اور ٹوکنے والا اس کو نہیں ہے۔ دوسری بڑی سماجی برائی یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کے اندر 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب کی تجارت ہوتی ہے۔ وہاں پر جو لوگ شراب پینا چاہتے ہیں ان کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور تیسری بڑی سماجی برائی یہ ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک کہیں پر روایتی بینکاری کے نام پر اور کہیں پر اسلامی بینکاری کے نام کے اوپر سود کا لین دین اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ میں برادر حافظ عاقب سعید کا اس مسئلے کے اندر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سود جیسے اہم موضوع کے اوپر اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے، اور میں اپنی چند گزارشات کو اسی حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ دنیا کے اندر اقتصادیات کے نظام 3 ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک اشتراکیت ہے اور ایک اسلام ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ وجہ البصیرت یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اشتراکیت کے اندر اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اسلام سے لی گئی ہیں، اور اسلام کے دامن کے اندر وہ ساری کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اور جتنی بھی قباحتیں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کا اقتصادی نظام ان تمام کی تمام قباحتوں سے پاک ہے، صاف ہے، بری ہے۔ اشتراکیت کے اندر نجی ملکیت کا تصور موجود نہیں، گویا کہ محنت کے باوجود محنت کرنے والے کے گلے کو گھونٹ دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر نجی ملکیت کا تصور موجود ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے، کاروبار کو بڑھا سکتا ہے، زمینوں کو لے سکتا ہے، گاڑیوں کو رکھ سکتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اس کے مد مقابل سرمایہ دارانہ نظام کے اندر حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر تجارت کو کیا جاتا ہے۔ آپ شراب کو بیچ سکتے ہیں، خنزیر کے گوشت کو بیچ سکتے ہیں، آپ ضرر رساں ادویات کو بیچ سکتے ہیں، آپ گندے پروگراموں کا انعقاد کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر سرمایہ کاری اگر ہوگی، حلال کے اوپر ہوگی، طیب رزق کے اوپر ہوگی، اسلام کے اندر حرام کاروبار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام کے معیشت کے تصور کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اسلام کسی بھی قیمت کے اوپر، کسی بھی حال کے اندر سود کی آمیزش کو قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ اور جیسے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کی ہر قسم کو حلال کر دیا ہے، مگر سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ وہ شخص جو سود کھاتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور یوم حساب کے اندر بھی اس طرح کھڑے ہوگا جیسے کسی کو شیطان نے چھو کے خپتی کر دیا ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب شیطان انسان کے حواس پہ چھا جاتا ہے تو وہ حق و باطل کا فرق نہیں کر سکتا، وہ اندھیرے اجالے کا فرق نہیں کر سکتا، وہ حلال و حرام کا فرق نہیں کر سکتا، وہ تجارت اور سود کا فرق نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت اور سود کے اندر ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا،
اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں فرق نظر آئے یا نہ آئے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، تجارت کو حلال کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مملکت خداداد پاکستان کے اندر جو سود کا لین دین ایک عرصے سے جاری و ساری ہے، اور صرف مملکت خداداد پاکستان میں جاری نہیں بلکہ جملہ اسلامی ممالک میں جاری و ساری ہے۔ اس کی سب سے بڑی قباحت کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس کی قباحتیں تو متعدد ہیں، لیکن ایک بڑی قباحت میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے والا ہوں۔ جس وقت آپ مچھلی فارم بناتے ہیں، اس کے اندر مچھلی کے انڈوں کو ڈالتے ہیں، جب آپ مچھلی کے انڈوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری مچھلی کی اس تجارت کے اندر برکت کو پیدا فرما دے۔ جس وقت آپ گندم کی کاشتکاری کرتے ہیں، گندم کو کاشت کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری فصلوں کے اندر اضافہ فرما دے۔ جس وقت آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، کپڑے کو اپنی دکان پر رکھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے اس بات کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری دکان کے اوپر گاہک کو بھیج دے۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ جو بھی کاروبار ہوتا ہے، جتنی بھی ملازمتیں ہوتی ہیں، اگر ان کو کرنے والا مسلمان ہو تو اس کی انابت، اس کی توجہ، اس کی امید، اس کے توکل کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ لیکن سود خور جو ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے 100 روپیہ دیا ہے، مجھے 3 روپے مل کے رہیں گے، میں نے 1000 روپیہ دیا ہے، مجھے 30-40 روپے مل کے رہیں گے، میں نے 10,000 روپیہ دیا ہے، مجھے 300-400 روپے مل کے رہیں گے۔ اس کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں ہوتی، بلکہ جس کو اس نے قرضہ دیا ہوتا ہے اس کی جیب پہ ہوتی ہے۔ مومن و مسلمان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے اور وہ رزق حلال کو کمانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جبکہ سود خور جو ہوتا ہے اس کی نگاہ اگر ہوتی ہے اپنے سرمایے پہ ہوتی ہے، لوگوں کے اموال پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس معاشرے کے اندر سود آ جاتا ہے اس کے اندر پیداواری ذرائع تباہ ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر سود کا دھندا عام ہو جاتا ہے وہاں صنعتوں کی ترقی معدوم ہو جاتی ہے۔ جس ملک کے اندر سود کا دھندا عام ہو جاتا ہے وہاں پر صنعت و حرفت، تجارت کے جملہ ذرائع جو ہیں ان کے اندر تعطل رونما ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے فیکٹری کو بنایا، انڈسٹری کو لگایا، اس میں مزدوروں کو رکھا گیا اور آپ کی صنعت کاری کا مقصد یہ تھا اس سے مشینری کے پارٹ بنائے جائیں گے، اس سے کپڑا تیار کیا جائے گا، اس کے اندر محنت مزدوری کرنے والے مزدوروں کو بھرتی کیا جائے گا۔ لیکن جو سود خور ہوتا ہے اس کو صنعت کاری سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو لوگوں کو ملازمتیں دینے سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو صرف ایک ہی بات سے دلچسپی ہوتی ہے، میں نے پیسہ قرضے پہ دیا ہے، مجھے قرضے کا کرایہ ملنا چاہیے۔ گویا کہ معیشت کے سارے گندے اور باطل نظام کے ذریعے سرمایہ دار جو ہوتا ہے وہ غریب کے گلے کو گھونٹ لیتا ہے، اس کے خون کو چوس لیتا ہے، اس کو اس کے نفع نقصان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کو غرض اگر ہوتی ہے تو بلا محنت سرمایہ کے حصول سے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی نظام معیشت کے اندر مشارکت ہو یا مداربت ہو، اس کے اندر جو بھی شراکت ہوتی ہے، جو بھی اشتراک عمل ہوتا ہے، اس کی بنیاد کاروبار ہوتی ہے۔ اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہیں یا آپ کے پاس 20 لاکھ روپے موجود ہیں، آپ تجارت کرنے کے اہل ہیں، خود کمانا چاہتے ہیں، خود کمائی کر لیں۔ اگر خود کمائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کسی کو مشارکت کی مداربت کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ پریکٹیکلی شریک ہو جائیں یا سلیپنگ پارٹنر بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ایک کیس سے جدا ہے، میں مقروض ہوں، میں مفلوق الحال ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں حاجت مند ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے گھر کے اندر میڈیسن موجود نہیں ہے، میرے گھر کے اندر روٹی موجود نہیں ہے، میرے گھر کے اندر پانی موجود نہیں ہے۔ ایسے عالم کے اندر میں تعاون کا طلبگار ہوں، میں تعاون مانگنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہوں، مسلمان بھائی مجھے تعاون کر کے یہ بات کہتا ہے 50,000 روپے کو لے جاؤ، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کو لے جاؤ، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے میرے قرضے کو لٹا دینا۔ قرضہ کون لیتا ہے؟ قرضہ ضرورت مند لیتا ہے، قرضہ حاجت مند لیتا ہے، قرضہ پریشان حال آدمی لیتا ہے، قرضہ حاجت مند آدمی لیتا ہے۔
لیکن سود اور تو اتنا ظالم ہے، تو کتنا ظلم کے پہاڑ توڑنے والا ہے، تجھے اپنے بھائی کی حاجت پورے کرنے سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، تجھے اس کی ضرورت کو پورا کرنے سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے، تو کہتا ہے تیری ضرورت پوری ہو یا نہ پوری ہو، تیرا کام کاروبار ہو یا تیرا کام کاروبار نہ ہو، تجھے ملازمت ملے یا نہ ملے، میری جیب کے اندر پیسہ آنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام کر دیا کہ سود انسان کے اندر سے جذبہ خیر خواہی کو سلب کر لیتا ہے، سود انسان کے اندر انسانیت کے درد کو چن لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، انسانیت کے درد کو اس کے دل سے باہر نکال دیتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی اللہ نے سود کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے مالک نے ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ صدقات کا ذکر کیا۔ میرے اللہ نے اعلان فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی مچھ کو مارتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ میرے اللہ نے اعلان فرما دیا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ میرے اللہ نے اعلان فرما دیا وہ سود جس کو تم لوگوں کے مالوں سے ان کے مالوں کو چھیننے کے لیے دیتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، لیکن زکوٰۃ و صدقات جو تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سود کی بنیاد خود غرضی پر ہے اور صدقات اور زکوٰۃ کی بنیاد خیر خواہی پہ ہے، سود کی بنیاد استحصال کے اوپر ہے اور زکوٰۃ و صدقات کی بنیاد ایثار کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے ملک کے جو حالات ابتر ہیں اس کی وجہ یہ ہے حاکم وقت ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا طبقہ عمرا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کو غرض ہوتی ہے، اپنے مفاد سے ہوتی ہے، اپنے ہیرو جواہرات سے ہوتی ہے، اپنے بینک بیلنس سے ہوتی ہے، اپنے خزانے کے ڈھیروں سے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس موقع کے اوپر جو بات میرے سے پہلے مفتی صاحب نے کہی ہے، اصل میں اس نقطے کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج سود کی جس لعنت کے اندر ہم اترے ہوئے ہیں، آج کعبہ گری کے جس کلچر کا ہم شکار ہیں، آج شراب کی خرید و فروخت کی جس ثقافت کی ہمارے ملک پہ یہ لگار ہے، اس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی انقلاب کو اس ملک کا مقدر بننا چاہیے۔ اور اسلامی انقلاب کیوں کر ہوگا؟ اسلامی انقلاب بپا ہوگا، آپ کی ذہن سازی سے ہوگا، آپ کے کندھے سے کندھا ملانے سے ہوگا، آپ کی نیتوں اور آپ کی قوت عمل کی اجتماع سے ہوگا۔ تو آخر میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سود کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اور کعبہ گری کے دھندے کے خاتمے کے لیے اور ملک کے 5 اسٹار ہوٹلوں سے شراب کے کاروبار کو مٹانے کے لیے کیا آپ اسلامی نظام کو اس ملک کا مقدر دیکھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کیا آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر اسلامی نظام آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت آئے گا جب سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، جب کعبہ گری کی ساری رسم کبھی کو مٹا دیا جائے گا، جب شراب نوشی کے جاموں کو توڑ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔